یہ آیہ مبارکہ میں نے پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ایک عرصے تک میں یہ آیہ مبارکہ پڑھ کے سوچتا رہا، اس تفکر میں رہا، اس جستجو میں رہا کہ آخر یہ آیہ مبارکہ قادیانی بھی تو پڑھتے ہوں گے، وہ بھی تو یہ پڑھتے ہیں نا کہ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، وہ بھی تو یہ پڑھتے ہوں گے۔ پھر آخر وہ مرزا قادیانی کو کیوں نبی مانتے ہیں؟ آخر وہ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں ایک جستجو میں تھا، ایک تلاش میں تھا ایک عرصے تک۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے یوٹیوب کھولی تو سامنے ایک ویڈیو آ گئی۔ ان کا جو بڑا سرغنہ ہے نا، مرزا مسرور بدبخت، جو خود کو مرزا غلام محمد قادیانی کا خلیفہ کہتا ہے، لوگ اسے ثانی مرزا کہتے ہیں، خلیفہ چہاروں میں غالباً وہ، اس کا ایک کلپ آ گیا، اس منحوس کا میں نے کلپ سنا۔ یہ الفاظ اگرچہ میں کسی کے لیے بولتا نہیں ہوں، لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں، یہ ایسے منحوس ہیں کہ ان کا نام لیتے ہوئے نا طبیعت مضطرب ہوتی ہے، نفرت سی ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو ایک عام سے بندے کو، جو بالکل احمق سا بندہ تھا، اس کو پکڑ کے انہوں نے نبی بنا لیا۔ یہ کیسے بدبخت ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کی خاتمیت کا انکار کر دیا۔ تو ان کا نام لیتے ہوئے نا قباحت سی، کراہت سی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے میری مجبوری ہے، میں کسی کافر کا نام لیتے ہوئے بھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا، مگر ان بدبختوں کے نام، ان منحوسوں کے نام لیتے ہوئے نا وہ میں ضرور ایسے الفاظ استعمال کرتا ہوں ان کے لیے۔ اس بدبخت کا کلپ میرے سامنے آ گیا، اس میں اسی لفظ کے اوپر وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا۔ اب سنیے ذرا وہ کیا کہہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا قرآن مجید میں یہ آیا ہے خاتم النبیین، لیکن اس کا وہ معنی نہیں جو مسلمان سمجھتے ہیں، جو عام مسلمان سمجھتے ہیں، اس کا وہ معنی نہیں کہ نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ بھئی اس کا کیا معنی ہے؟ پھر وہ کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ وہ نبیوں میں سے افضل نبی ہیں۔ خاتم کا معنی افضل ہے۔ خاتم کا کیا معنی ہے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ افضل ہے۔ اچھا وہ اس کے اوپر مثالیں دے رہا تھا، مثالیں بھی وہ جو عرب میں مروج ہیں، جو بولی جاتی ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ کو خاتم الاولیاء کہتے ہیں، خاتم الاولیاء۔ اب وہ کہتا ہے کہ اگر خاتم کا معنی آخری ہوتا ہے تو کیا پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ آخری ولی ہیں اس امت کے؟ آپ کے بعد کوئی ولی نہیں آیا؟ کہتا ہے ولی تو آئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ خاتم الاولیاء کا یہ معنی نہیں ہے آخری ولی۔ تو اسی طرح خاتم النبیین کا بھی یہ معنی نہیں ہے آخری نبی۔ تو پھر خاتم الاولیاء کا کیا معنی ہے؟ وہ کہتے ہیں ولیوں میں افضل ولی، وہ ولی کہ جو یوں سمجھے کہ ولایت کے آخری درجے پر فائز ہو، اس کو کہتے ہیں خاتم الاولیاء۔ اسی طرح اس نے کہا عرب میں کہا جاتا ہے خاتم الشعراء، جو شاعری کی صلاحیتوں کو آخری درجے تک چھو لے، اس کو کہتے ہیں خاتم الشعراء، جو بلند مقام پر ہو، شاعری کے بلند رتبے پر ہو، آخری رتبے پر ہو۔ تو خاتم الشعراء، ابن القیس وغیرہ ان کو خاتم الشعراء کہا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا اس کے بعد، ابن القیس وغیرہ کے بعد دوسرے شعراء نہیں ہیں؟ کیا کوئی شاعر بعد میں پیدا نہیں ہوا؟ پیدا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح خاتم الاولیاء کے بعد ولی آئے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ پھر بھی خاتم الاولیاء رہے، خاتم الشعراء کے بعد اور شعراء آئے ہیں، اس کے بعد بھی ابن القیس وغیرہ خاتم الشعراء رہا۔ اسی طرح وہ کہتا ہے خاتم النبیین کے بعد اور نبی بھی آیا تو خاتم نبیین حضور رہے ہیں۔ اب اعتراض کتنا اس کا بڑا عقل کو لگنے والا۔ جب میں نے اس کا یہ اعتراض سنا تو میں نے کہا دیکھیں سادہ لوگ جو ہیں وہ تو واقعی اس کے سحر میں جکڑ جائیں گے۔ جو اس نے ایک جادوئی انداز اختیار کیا ہے اور دلیل دے کے اتنی جادوئی قسم کی دلیل دی ہے، سحر انگیز دلیل دی ہے
کہ وہ تو ان سارے لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ میں حیران رہا۔ اچھا میں نے ادھر ادھر کتابوں کی پڑتال کی، کھوج کی کہ آخر اس کا ہمارے علماء نے کوئی جواب دیا ہوگا۔ مجھے کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے ادھر ادھر چھان بین کی، میں نے گوگل کے اوپر سرچ کیا، مکتبہ شاملہ میں سرچ کیا، میں نے کتابوں کی چھان بین کی کہ کہیں اس اعتراض کا جواب آیا ہوگا۔ اچھا یہ حقیقت ہے کہ خاتم الاولیاء بھی کہا جاتا ہے عرب میں، خاتم الشعراء بھی کہا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ خاتم الشعراء اور خاتم الاولیاء کی اصطلاحات عرب میں مروج ہیں۔ اب خاتم النبیین یہ کہہ رہا ہے اسی معنی میں ہے جس طرح عرب ان الفاظ کو معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ میں ایک عرصے تک اس جواب کی تلاش میں رہا۔ پھر ایک دفعہ ایسا اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے میرا سینہ کھولا، اللہ نے میرا دماغ کھولا، اللہ نے مجھے توفیق بخشی۔ میرے سامنے میرے نبی کی ایک حدیث آ گئی، اور اس حدیث میں میرے نبی نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ آج کے ان پیدا ہونے والے تمام اعتراضات کا کلا کما کر دیتے ہیں۔ سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے، بڑے جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا انا خاتم النبیین، میں سارے نبیوں کا آخری نبی ہوں، میں سارے نبیوں میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں۔ اچھا اس کے بعد جو الفاظ میرے آقا نے ارشاد فرمائے وہ ان سارے اعتراضات کو ختم کر دیتے ہیں۔ فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین کا معنی وہ جو بیان کر رہا تھا، دھوکہ دے رہا تھا، عربی محاورے پیش کر رہا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتم النبیین کا خود معنی بیان کر دیا کہ خاتم النبیین کا وہ معنی نہیں جو عربی محاوروں میں بولا جاتا ہے، بلکہ خاتم النبیین کا معنی ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ مجھے اپنی آقا کی بصیرت، سبحان اللہ کیا بصیرت ہے میرے آقا کی، قربان ہونے کا دل کرتا ہے۔ میں قربان ہو جاؤں اپنے آقا کی بصیرت پر، اپنے آقا کی فصاحت پر، اپنے آقا کی نظر پر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے جانتے تھے کہ اس طرح کے اعتراضات ہوں گے، اس طرح کی غلط فہمیاں مسلمانوں میں پھیلائی جائیں گی، تو خاتم النبیین کے معانی میں تبدیلیاں بھی کی جائیں گی۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی وضاحت فرما دی کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں کہ نبیوں میں افضل ہوں، وہ تو ہوں، افضل تو ہوں، مگر اس کا یہ معنی نہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ میں نبیوں میں افضل ہوں، بلکہ اس کا یہ معنی ہے کہ میں نبیوں میں آخری نبی ہوں۔ اچھا پھر النبیین، اس کے اوپر جو الف لام ہے نا، یہ گرامر کی بات ہے، اس پر جو الف لام ہے اس کو کہتے ہیں الف لام استغراق کا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے سارے کے سارے نبی، یعنی اللہ نے جن کو نبی بنایا، جن کو نبی بنایا، کوئی نبی ایسا نہیں جو بعد میں آئے گا، کوئی نبی ایسا نہیں جو بعد میں آئے گا۔ اللہ نے جن کو نبی بنایا، ان سارے کے سارے نبیوں میں آخری نبی ہوں۔ خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے۔